اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 349۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: الفوز الکبیر کے حوالے سے دور حاضر میں فہم قرآن میں دشواریوں کے اسباب اور ان کا حل بیان کیجیے۔ جواب: قرآن فہمی میں دشواریوں کے اسباب۔ قرآن مجید عربی زبان میں عربوں کے محاورے کے مطابق نازل ہوا ہے، اس لیے اہل عرب اپنے سلیقہ اور فطری مناسبت کی وجہ سے قرآن کے مطالب بآسانی سمجھ لیتے تھے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ تھی: نمبر 1، متشابہ آیات کی تعویل کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش نہ کی جائے۔ ب، صفات الہی کے باریک اور دقیق حقائق سے باز نہ ہو۔ ج، مکمل قسم کا مطالبہ نہ کیا جائے، لہٰذا مندرجہ بالا قسم کے مسائل کے بارے میں بہت کم سوالات کیے گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اسلام میں دیگر ممالک کے غیر عرب اور اجمی عناصر داخل ہوئے تو قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے میں دشواریاں پیدا ہونے لگیں۔ قرآن فہمی کے لیے قرآن مجید کے تراجم اور تفاسیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ مختلف اذہان کے لوگوں نے ایک لفظ کے مختلف معنی بیان کرنا شروع کر دیے۔ صفات الہی کے عمیق حقائق سے بحث چل نکلی تو قرآن میں مذکور قصص کے بارے میں چھان بین کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ دشواری کا بنیادی سبب: حضرت شاہ ولی اللہ اپنی کتاب الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں، قرآن مجید کی آیت یا کسی مقام کا مفہوم سمجھنے میں دشواری اس لیے ہوتی ہے کہ اس مقام پر استعمال ہونے والا کوئی لفظ غریب اور نامانوس ہوتا ہے۔ چونکہ اس لفظ کا مفہوم واضح نہیں ہوتا، اس لیے پوری آیت کا سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ بنیادی دشواری کا حل: حضرت شاہ ولی اللہ مذکورہ بالا دشواری کا حل یوں بیان کرتے ہیں: دیکھا جائے کہ صحابہ، تابعین، گزشتہ علماء کرام نے لفظ کے کیا معنی لیے ہیں۔ دوسرا سبب: شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن فہمی میں دشواری کا دوسرا سبب یہ ہے کہ کبھی قرآن کا مطلب سمجھنے میں دشواری اس لیے پیش آتی ہے کہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی آیت منسوخ ہے، لہٰذا جو مسائل سامنے ہوتے ہیں ان میں تضاد نظر آتا ہے اور صحیح مطلب تک پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے۔ حل: اس دشواری کا حل یہ ہے کہ علم النسخ میں مہارت پیدا کی جائے اور ناسخ و منسوخ آیات کا علم حاصل کیا جائے۔ اسباب نزول سے لا علمی: بعض دفعہ اسباب نزول پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے بھی کسی آیت کا صحیح مفہوم اور اس کے حقیقی مخاطب کے معین کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسباب نزول کے بارے میں شاہ ولی اللہ کا خیال یہ ہے کہ یہ امر طے شدہ ہے کہ قرآن مجید صرف لوگوں کے نفس کی تہذیب اور عقائد باطلہ کی اصلاح کے لیے نازل ہوا ہے، لہٰذا مختلف آیات کے اسباب نزول بھی مختلف ہیں۔ بعض مفسرین بلا وجہ ہر آیت اور ہر واقعے کے ساتھ کوئی نہ کوئی سبب نزول کا بیان کر دیتے ہیں، ایسا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسباب نزول کا علم حاصل کرنے کے لیے مستند کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اصول قواعد اور بیان اور زبان سے لا علمی: قرآن فہمی میں دشواری پیدا ہونے کے بعض اسباب ایسے ہیں جن کا تعلق اصول و قواعد اور بیان اور زبان کے علم سے۔ چنانچہ بعض آیات ایسی ہیں جن میں مضاف یا موصوف مخصوص ہوتا ہے، بعض آیات ایسی ہیں جن میں بعض مصالح کے پیش نظر تھوڑی بہت تبدیلی عمل میں آئی ہوتی ہے، کہیں لفظ کو لفظ سے بدلا گیا ہوتا ہے، کہیں حرف کو حرف سے، کہیں ایک فعل کی جگہ دوسرا فعل اور اسم کی جگہ دوسرا اسم استعمال کیا گیا ہوتا ہے، کبھی واحد کی جگہ جمع، جمع کی جگہ واحد کا استعمال ہوتا ہے، کبھی غیبت کی جگہ خطاب، خطاب کی جگہ غیبت کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، کسی مقام پر مقدم کو مؤخر، مؤخر کو مقدم کیا گیا ہے، کبھی ضمیر غیر معین ہوتی ہے، کبھی معین، کبھی ایک ہی لفظ سے مختلف معنی مراد لیے جاتے ہیں، کبھی تکرار، کہیں تفصیل تو کہیں ایجاز و اختصار۔ اسی طرح قرآن میں صنائع و بدائع، کنائے، اشارے بھی پائے جاتے ہیں اور متشابہ، مجاز، مرسل وغیرہ کی قسم کی صنعتیں بھی۔ حل: جو لوگ تفسیر قرآن جیسے نازک مقام میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور قرآن میں تدبر کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ابتدائی میں ان تمام باتوں کا علم حاصل کر لیں۔ سوال: ناسخ اور منسوخ سے کیا مراد ہے؟ الفوز الکبیر کے حوالے سے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے۔ نسخ کے لفظی معنی ہے: نمبر 1، زائل کرنا، دور کر دینا، مٹا دینا۔ نمبر 2، تبدیل کر دینا، بدل دینا، ہٹا دینا۔ نمبر 3، نقل کرنا۔ نمبر 4، نقل تحریر۔ نمبر 5، منسوخی تردید۔ نمبر 6، تحویل۔ شرعی اصطلاح میں نسخ سے مراد کسی شرعی دلیل کے ذریعے کسی حکم شرعی کو رفع کر کے اس کے قائم مقام دوسرا حکم شرعی مقرر کرنا۔ علماء اصول کے نزدیک نسخ سے مراد کسی آیت کے بعض احکام کو کسی دوسری آیت کے ذریعے ختم کر دینا۔
وہ حکم جسے کسی دوسرے حکم کے ذریعے ختم کر دیا جائے اسے منسوخ کہتے ہیں، وہ حکم جو کسی حکم کو منسوخ کر دے اسے ناسخ کہتے ہیں۔ علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعض احکام کو نئے احکام کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیت پیش کی جاتی ہے، ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، یعنی ہم جو کوئی آیت نسخ کرتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس کی مثل آیت لاتے ہیں۔ نسخ کے طریقے، اہل اصول کے نزدیک نسخ کے مختلف طریقے ہیں۔ مثلا نمبر 1، کسی عمل کے وقوع پذیر ہونے کی انتہائی مدت مقرر کی جائے تو وہ عمل مقررہ مدت کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، کسی آیت کے ظاہری مفہوم کو تصریحات کے ذریعے کسی دوسرے مفہوم کی جانب موڑ دیا جائے تو ظاہری مفہوم کو منسوخ سمجھا جائے گا۔ نمبر 3، کسی آیت میں بیان شدہ شرط سے متعلق کہہ دینا کہ یہ شرط لازم نہیں بلکہ اتفاقی ہے، یہ کوئی ایسا نقطہ بیان کر دینا جس سے حکم اصلی اور مفروضہ حکم کے درمیان امتیاز پیدا ہو جائے تو سابقہ آیت یا حکم منسوخ تصور کیا جائے۔ نسخ کی اقسام، نسخ کی 4 قسمیں ہیں، یہ 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نسخ القرآن بالقرآن، قرآن کی کسی آیت کا خود قرآن کی دوسری آیت سے منسوخ ہونا۔ نمبر 2، نسخ السنہ بالقرآن، سنت کا قرآن مجید کی روح سے منسوخ ہونا۔ مثلا یوم عاشورہ کا روزہ حدیث سے ثابت ہے لیکن قرآن مجید کے مطابق ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے پر یوم عاشورہ کا روزہ منسوخ ہو گیا۔ نمبر 3، نسخ السنہ بسنہ، ایک سنت کا دوسری حدیث کی وجہ سے منسوخ ہونا۔ مثلا ایک حدیث کی روح سے جس چیز کو آگ نے چھوا اس کے کھانے سے وضو لازم ہو جاتا ہے، اس حدیث کو وہ حدیث منسوخ کرتی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہ کیا اور نماز پڑھی۔ نمبر 4، نسخ القرآن بسنہ، بعض مفسرین نے نسخ کی اس قسم کو تسلیم کیا ہے لیکن درست عقیدہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت یا حکم کسی حدیث کی روح سے منسوخ نہیں ہو سکتا۔ منسوخ آیات کی تعداد، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے علماء کرام قرآن مجید میں 500 آیات کو منسوخ تسلیم کرتے رہے، متاخرین کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد چند آیات سے آگے نہیں بڑھتی۔ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں 20 آیات کو منسوخ تسلیم کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک صرف 5 آیات منسوخ ہیں۔ منسوخ آیات، شاہ ولی اللہ کے نزدیک 5 آیات منسوخ ہیں۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کی آیت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تم میں سے جب کسی کو موت آئے تو عمدگی سے وصیت کرنا تم پر لازم ٹھہرایا گیا ہے اگر وہ ماں باپ اپنے قریبوں کے لیے مال چھوڑ دیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ نمبر 2، سورہ انفال کی آیت منسوخ ہے، یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اس کی ناسخ آیت الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200۔ نمبر 3، سورہ مجادلہ کی مندرجہ آیات منسوخ ہیں، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدق ذلکم خیر لکم وأطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ناسخ آیت ہے فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم، جب تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ نے تم پر رجوع رحمت کیا۔ یعنی پہلے نبی علیہ السلام کے ساتھ مشاورت کا، خفیہ مشاورت کا صدقہ دینا ضروری تھا کہ اس سے پہلے صدقہ دیں، لیکن بعد میں اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ سوال، اسباب نزول پر نوٹ لکھیے۔ جواب، اسباب نزول سے مراد ہے کسی حکم یا کسی آیت کے نازل ہونے کی وجہ۔ مفسرین کسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کوئی واقعہ منسوخ کر دیتے ہیں اور اس واقعے کو اس آیت کے شان نزول یا سبب نزول کہتے ہیں۔ اسباب نزول بیان کرنے کے لیے مفسرین مندرجہ ذیل اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1، فی قضا، اس بارے میں۔ نمبر 2، نازلت فی قضا، اس بارے میں نازل ہوئی۔ نمبر 3، فانزل اللہ تعالیٰ، پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ نمبر 4، فنازلت، پس نازل ہوئی۔ فی قضا کی اصطلاح صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں اسباب نزول کے علاوہ دوسرے مواقع پر بھی استعمال ہوتی رہی۔ وہ اس اصطلاح کو دور رسالت مآب میں واقع ہونے والے کسی ایک واقعے کے لیے بھی استعمال کیا کرتے تھے جن پر یہ آیت صادق آتی تھی۔ بعض دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال پیش کیا گیا یا آپ کے عہد میں کسی خاص واقعہ پیش آیا یا آپ نے ایسے موقعوں پر قرآن کی کسی آیت سے کوئی حکم مستنبط فرمایا تو ساتھ اس آیت کی تلاوت فرما دی۔ صحابہ اکرام اسی طرح کے مواقع پر وہی اصطلاح استعمال کرتے تھے اور اس قسم کے واقعات بیان کرتے ہوئے کہتے تھے نازلت فی قضا۔ مفسرین اسباب نزول بیان کرنے کے لیے مندرجہ ذیل قسم کے امور پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، آیت کے نازل ہونے سے پہلے کون سا واقعہ پیش آیا۔ نمبر 2، یہ آیت کسی خاص شخص یا قوم کے حق میں یا مذمت میں نازل ہوئی۔ نمبر 3، یہ آیت نازل ہونے سے پہلے فلاں مسئلہ زیر بحث تھا۔ نمبر 4، یہ آیت کسی صحابی نے فلاں واقعے، شخص یا مسئلے سے منسوخ کی۔ نمبر 5، اس آیت کے بارے میں فلاں حدیث بیان کی جا سکتی ہے۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے فلاں مسئلے کا استنباط کیا تھا۔ نمبر 7، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اس مقصد کے لیے تلاوت فرمائی تھی۔ نمبر 8، اس آیت میں فلاں تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 9، اس آیت میں مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ سے مخاصمہ کیا گیا ہے۔ نمبر 10، یہ آیت لوگوں کے قاعدے باطلہ کے بطلان کے لیے نازل ہوئی۔
شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں قرآن صرف لوگوں کے نفس کی تہذیب اور ان کے باطل عقائد اور فاسد اعمال کی اصلاح کے لیے نازل ہوئی، لہٰذا مختلف قسم کی آیات کے اسباب نزول بھی مختلف ہیں۔ مثلا نمبر 1 آیات مخاصمے کا نزول کا سبب لوگوں کے عقائد باطلہ ہیں۔ نمبر 2 آیات احکام کے نزول کا سبب لوگوں کے فاسد اعمال اور ان کے درمیان مظالم کا رواج ہے۔ نمبر 3 آیات تذکیر کے نزول کا سبب لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف سے بے توجہی لاپرواہی برتتے تھے۔ نمبر 4 آیات تذکیر بالموت و بعدہ میں موت اور موت کے بعد کے حالات بیان کرنے کا سبب یہ ہے کہ لوگ حشر و نشر میں شکوک و شبہات رکھتے تھے۔ سوال مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیں۔ نمبر 1 حذف، نمبر 2 ابدال، نمبر 3 تقدیم و تاخیر۔ جواب: حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے قرآن فہمی کے حوالے سے حذف، ابدال اور تقدیم اور تاخیر کا علم حاصل کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ ذیل میں ان کی تشریح کی جا رہی ہے۔ حذف سے مراد ہے کلام کے کسی جز یا کسی رکن کو بیان نہ کرنا، دور کرنا، الگ کرنا، لفظ سے کسی حرف یا عبارت سے کسی لفظ کو گرا دینا۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کے حذف کی جو مثالیں فوز الکبیر میں درج کی ہیں وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ۔ اس آیت میں من آمنہ سے پہلے بر و محذوف ہے، اصل میں یوں ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ۔ نمبر 2 قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس و فساد۔ اس آیت میں 2 لفظ محذوف ہیں، ایک نفس سے پہلے قتل کا لفظ اور دوسرا فساد سے پہلے بغیر کا لفظ، یعنی اس نے نہ کسی کو قتل کیا تھا نہ کوئی فساد برپا کیا تھا، پھر تم نے اس بے گناہ آدمی کو قتل کر دیا۔ نمبر 3 ضعف الحیات و ضعف الممات۔ اس آیت میں حیات اور ممات سے پہلے عذاب کا لفظ محذوف ہے، یعنی زندگی کے عذاب میں بھی اضافہ اور موت کے عذاب میں بھی اضافہ۔ حتیٰ توارت بالحجاب۔ اس آیت میں بالحجاب سے پہلے الشمس کا لفظ محذوف ہے، یعنی آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ نمبر 5 الحق من ربک۔ یہاں شروع آیت میں حاذا محذوف ہے، یعنی یہ آیت رب کی طرف سے برحق ہے۔ ابدال سے مراد ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینا، ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے بدل دینے کا اسلوب قرآن مجید میں اکثر اختیار کیا گیا ہے، اس کی کئی صورتیں۔ نمبر 1 فعل کی فعل سے تبدیلی۔ احد الذی یذکر آلہتکم۔ کیا یہ وہی ہے جو تمہارے معبود کا تذکرہ کرتا تھا؟ اس آیت میں یذکر کی جگہ یسب، یعنی تمہارے معبود کو برا بھلا کہتا تھا۔ نمبر 2 اسم کی اسم سے تبدیلی، مثلا وکانت من القانتین، وہ ایمان والوں میں سے تھی۔ اس میں فاعل مؤنث ہے، اس کے لیے اس کی مناسبت سے القانتات ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے القانتین سے بدل دیا گیا۔ نمبر 3 حرف کی حرف سے تبدیلی۔ بعض آیات میں ایک حرف کو بدل کر دوسرا حرف لایا گیا، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، وہ لوگ اس کی طرف سبقت کرنے لگے۔ اس میں آیت میں لہا الیہا کی جگہ استعمال کیے ہیں۔ جملے کی جملے سے تبدیلی، کبھی ایک پورا جملہ بدل کر دوسرا جملہ مقام بنا دیا جاتا ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر وہ تم اپنے بھائیوں سے ملو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اصل جملہ یوں تھا ان تخالطوہم لا باس بذلک لأنہم اخوانکم وشان الاخ ان یخالط اخاہ، اگر تم ان سے ملو تو اس میں کوئی رج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں اور بھائی کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ بھائی سے ملتا ہے۔ نمبر 5 نکرہ کی معرفہ سے تبدیلی۔ وقیل ہی یا رب، اس نے کہا اے رب۔ قیل ہی میں قیل لہو تھا، لیکن اس سے قیل ہی میں بدل دینے کی وجہ سے کلام میں اختصار پیدا ہو گیا۔ نمبر 6 جنس اور عدد کی تبدیلی۔ کبھی ضمیر مذکر کی جگہ مؤنث، ضمیر مؤنث کی جگہ مذکر استعمال کی جاتی ہے، کبھی ضمیر مفرد کی جگہ جمع کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس آیت میں ضمیر کی جمع بجائے ضمیر مفرد لایا گیا۔ نمبر 7 اجزائے جملہ کی تبدیلی۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اس آیت میں شروع سے آخر تک قسمیں کھائی گئی ہیں، لیکن جواب قسم ذکر نہیں کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ حشر و نشر برحق ہیں اور جواب قسم یہی تھا، لیکن اس کے جواب کے بجائے ایک دوسرا جملہ یوم ترجف الراجفہ لایا گیا، یہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تقدیم و تاخیر سے مراد ہے کسی مقدم کو مؤخر، مؤخر کو مقدم کر دینا، پہلے کو بعد میں، بعد والے کو پہلے لے آنا۔ کبھی کبھی جملہ کی ترتیب میں کلمات کی تقدم و تاخیر کی وجہ سے بھی مفہوم سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے، پہلے والے جملے کو بعد میں، بعد والے کو پہلے لے آتے ہیں۔ سوال مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیں۔ نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات۔ محکمات محکم کی جمع ہے جس کے معنی مضبوط، مستحکم، پائیدار، مستقل۔ مفسرین کی اصطلاح میں محکم آیات سے مراد وہ آیات ہیں جن کے مفہوم کے متعلق عربی زبان کے ماہر شخص کو کسی قسم کا تردد یا تذبذب نہ ہو اور ان کا صاف صریح مفہوم کے سوا کوئی دوسرا مفہوم ہو ہی نہ سکے۔ متشابہ وہ آیات ہیں جن سے بیک وقت 2 معنی مراد لیے جا سکتے ہوں، بظاہر کوئی ایسا قرینہ موجود نہ ہو جس سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کیا جا سکتا ہو۔ عام طور پر متشابہات کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ
قرآن شریف کی وہ آیات جن کے معنی خدا تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ عام مفسرین کا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید میں متشابہات انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے اور ان سے بحث کرنا جائز نہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی کا خیال یہ ہے کہ پختہ علم والے ان مشابہ آیات کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثالیں: اشتباہ پیدا ہونے کی کئی وجوہات ہیں، مثلاً کبھی یہ اشتباہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک ضمیر بیک وقت دو مختلف اسموں سے متعلق ہوتی ہے اور دونوں کے مواقع مساوی ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہے اما ان الامیر امرنی ان لعن فلانا لعنہ اللہ، امیر نے مجھے حکم دیا کہ فلاں شخص پر لعنت کروں، اللہ اس پر لعنت کرے۔ لعنت اللہ، اللہ اس پر لعنت کرے، یہ ٹکڑا ایسا ہے جس کا تعلق حکم دینے والے امیر سے بھی ہو سکتا ہے اور شخص سے بھی جس سے لعنت کرنے کا حکم دیا گیا۔ حقیقتاً مراد کون ہے اس کا تمام طرح انحصار کہنے والے کی نیت پر ہے۔ نمبر 2، کبھی اشتباہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ آیت میں کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جو موضوع معنی ہوتا ہے، ان دونوں معنوں کی معنوی حیثیت مساوی ہوتی ہے۔ مثلاً لامستم میں مس سے مراد ہاتھ چھونا بھی ہے، جمع کرنا بھی۔ ان دونوں معنوں کی حیثیت اتنی برابر کی ہے کہ جب تک کوئی قرینہ موجود نہ ہو یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہے کسی مقام پر کون سے معنی مراد ہے۔ نمبر 3، کبھی یہ اشتباہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ جملہ میں کوئی ایسا لفظ استعمال کیا گیا جس کا مختلف کلمات پر عطف بھی دو مختلف کلمات پر عطف ہو سکتے ہیں، ایک کلمہ لفظ سے دور ہو دوسرا نزدیک، ایسا قرینہ موجود نہ ہو جس کی بنا پر معلوم ہو سکے کہ دونوں کلمات میں کس پر عطف کیا گیا ہے۔ مثلاً وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اگر اس آیت میں لفظ ارجلکم کو زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو پتہ نہیں چلتا یہ قریب کے لفظ کا رؤوسکم پر عطف کیا گیا یا دور کے لفظ وجوہکم پر۔ اسی وجہ سے اختلاف ہے کہ وضو میں پاؤں پر مسح کرنے چاہیے یا انہیں دھونا چاہیے، اگر قریب کے لفظ پر عطف ہو تو مسح ہونا چاہیے، اگر دور کے لفظ پر عطف ہو تو دھونا چاہیے۔ قرآن کے اسلوب بیان پر روشنی ڈالیے۔ جواب: قرآن کا اسلوب بیان و انداز ترتیب دونوں اعتبار سے ایک منفرد کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کے اسلوب بیان کے بارے میں شاہ ولی اللہ کے خیالات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی صورتوں کا اسلوب بالکل بادشاہوں کے فرمان جیسے ابتدا سے لے کر انتہا تک مکاتیب ہی کے انداز اختیار کیا گیا ہے، چنانچہ جس طرح مکاتیب خدا کی حمد و ثنا سے شروع ہوتے ہیں اور بعض مکاتیب کی ابتدا غرض تحریر کی وضاحت سے کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح بعض صورتوں کی حمد و ثنا سے شروع کیا گیا، بعض کو غرض تحریر کی وضاحت سے۔ مثلاً ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ انداز بالکل اس طرح جیسے عام تحریروں میں اختیار کیا جاتا ہے، جیسے ھذا ما صالح علیہ فلان و فلان، یہ وہ تحریر ہے جس پہ فلاں فلاں نے باہمی صلح کی۔ نمبر 2، بعض تحریریں مختصر رکعات تحریروں کے انداز پر بغیر کسی عنوان کے نازل ہوئی، اذا جاءک المنافقون۔ نمبر 3، بعض آیات اور صورتیں شعراء عرب کے قصائد کے انداز میں، قصائد میں اصل مقصد سے پہلے تمہید کے طور پر تشبیب لکھی جاتی ہے جس میں حیرت انگیز ہولناک واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے، والصافات صفا والزاجرات زجرا والزاریات ذروا۔ نمبر 4، جس طرح مکاتیب کا اختتام کبھی جامع کلمات پر، کبھی وصیتوں نصیحتوں پر، کبھی گزشتہ احکام پر تاکید کی جاتی ہے، کبھی تحدید کی جاتی ہے، اور اسی انداز پر قرآن مجید میں بعض صورتوں کو کبھی جوامع کلم پر، کبھی احکام کے لواحق پر، کبھی معنی خیز تحدید پر، کبھی انتہائی سخت تاکید پر ختم کیا گیا۔ نمبر 5، کبھی صورتوں کے درمیان میں ایسی آیات آ جاتی ہیں جن میں نہایت ہی بلیغ اسلوب میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ذکر کیا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسانات کا ذکر ہے۔ نمبر 6، بعض صورتوں میں جس موضوع سے ابتدا کی اسی موضوع پر اسے ختم کیا گیا۔ نمبر 7، بعض صورتوں میں اہل کتاب سے مخاصمہ کا انداز اختیار کیا گیا، بعض جگہ جس آیت سے بحث کا آغاز کیا گیا اسی پر اسے ختم کیا گیا۔ الغرض قرآن مجید کا اسلوب بیان انتہائی بلاغت پر مبنی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ پیج نمبر 358۔ سوال: قرآن مجید کے اعجاز یعنی قرآن معجزہ ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ جواب: اعجاز قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس جیسی کتاب تصنیف کرنے سے عاجز ہے۔ آج تک کسی نے ایسی کتاب تخلیق کی ہے، نہ قیامت تک کر سکے گا۔ مخلوق کا کلام خالق کے کلام کی ہمسری برابری نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل خصوصیات کے لحاظ سے یہ معجزہ ہے، بے مثل ہونے کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محبوب آپ کہہ دیں کہ اگر جن و انسان مل کر بھی اس قرآن کی مثال یا صورت لانے کی کوشش کریں تو اس کی مثال نہ لا سکیں گے۔ قرآن مجید کے اس چیلنج کو آج تک کوئی قبول نہیں کر سکا کیونکہ یہ ناممکن امر ہے۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید بے مثل بے نظیر ہونے کے لحاظ سے ایک معجزہ ہے۔ نمبر 2، علمی لحاظ سے معجزہ۔ قرآن مجید علمی لحاظ سے بھی ایک بحر بے کنار ہے۔ آج تک کروڑوں علماء اس کی تشریح تفسیر کر چکے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مجموعی علم کا قرآن کا احاطہ کر لیا ہے۔ اس میں ہزاروں دقیق علوم ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے قرآن مجید موجودہ دور کی مروج علوم کی تمام تر شاخوں کی اصل ہے۔ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ۔
نزول قرآن کے دور میں عرب میں بے شمار شاعر خطیب موجود تھے جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا، لیکن قرآن کے سامنے ان کی تمام فصاحتیں بلاغتیں غیر مؤثر ہو کر رہ گئی۔ آج تک قرآن کی فصاحت و بلاغت کا جواب پیدا نہیں ہو سکا۔ غیب کی خبروں کے لحاظ سے معجزہ، قرآن کے بین دلیل غیب کی خبریں بیان کرتا ہے، اس لحاظ سے بھی معجزہ ہے۔ تاثیر کے لحاظ سے معجزہ، قرآن کی تلاوت سننے والوں پر ایسا وحی طاری ہو جاتا ہے کہ کلام اللہ اس کے رگ و جان میں سرایت کر جاتا ہے۔ مخالفین اسلام اس کلام کو جادو قرار دیتے ہیں، اسی وجہ سے اپنے ساتھیوں کو قرآن سننے سے روکتے تھے، مبادا وہ اس جادو کے زیر اثر اسلام قبول نہ کر لیں۔ قرآن ہی کی تاثیر کا معجزہ تھا کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ روحانی برکات کے لحاظ سے معجزہ، نزول قرآن سے قبل تمام عرب روحانی بیماریوں کا شکار تھا، ان کا وجود محض ایک غلیظ مادہ تھا، لیکن قرآن مجید نے اس غلیظ مادے کو مقدس بنانے کے لیے ان میں نیکی کی روح پھونک دی۔ اسلوب کے لحاظ سے معجزہ، قرآن مجید ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اگرچہ اس کا انداز بیان، طرز اظہار ہر لمحہ بدلتا رہتا ہے، لیکن اس کے معینہ اور مقررہ اسلوب میں فرق نہیں پڑتا۔ نئے پن کے لحاظ سے معجزہ، قرآن مجید کے جتنے بھی مطالب ہیں، خواہ ان کا تعلق آیتوں اور نعمتوں سے ہو، خواہ واقعات سے ہو، ایک ہی چیز کا جتنی بار بار تذکرہ کیا گیا ہے، ہر مقام پر ایک نیا لباس بنایا گیا ہے۔ نفس مضمون کے لحاظ سے بھی قرآن پاک ایک معجزہ ہے۔ سوال مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیں۔ غرائب القرآن بے مقطعات، غریب القرآن یا غرائب القرآن سے مراد ایسے الفاظ ہیں جو نسبتاً اجنبی اور غیر مانوس ہوتے ہیں۔ غرائب القرآن کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ نمبر ایک، لغت عرب، غرائب قرآن کے معنی لغت عرب سے تلاش کی جاتے ہیں۔ نمبر دو، سیاق و سباق، جملے کے سیاق و سباق اور دوسرے الفاظ کی مناسبت سے غرائب کے معنی متعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غرائب قرآن میں اختلاف اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ عربی کا ایک ہی لفظ متعدد اور مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لوگ مفسرین کے عقلوں کا معیار جدا جدا اور مختلف ہوتا ہے۔ جب مفسرین کسی خاص لفظ کی متعدد اور مختلف معنی میں ایک معنی کا تعین کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی عقل کے اعتبار سے مختلف نتیجوں تک پہنچتے ہیں، لہٰذا ان کے اقوال میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک انصاف پسند مفسر قرآن کریم کی غریب الفاظ کی شرح کو دو حیثیتوں سے جانتا ہے۔ نمبر ایک، اہل عرب نے اس لفظ کو جتنے معنی میں استعمال کیا ہے ان سب پر غور کر کے دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے کون سا لفظ قابل ترجیح ہے۔ نمبر دو، سیاق و سباق کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے جملے میں کون سا معنی مناسب نظر آتا ہے۔ غریب آیات، شاہ ولی اللہ کے غریب آیات کی نشاندہی یوں ہے۔ نمبر ایک، تذکیر بآلاء اللہ کے ضمن میں غریب آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بڑا مجموعہ ہے، مثلا آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ حشر کی آخری آیات، سورہ مومن کی پہلی آیات۔ تذکیر بایام اللہ میں غریب آیات وہ ہوگی جس میں کوئی قلیل الذکر قصہ بیان کیا گیا ہو، یا کسی قصے کو اس کی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہو، یا کسی ایسے واقعے کو حصول عبرت کے متعدد پہلوؤں میں بیان کیا گیا ہو۔ نمبر تین، تذکیر بعد الموت، تذکیر بالموت و ما بعد الموت، اس کے ضمن میں غریب آیت وہ ہے جو کہ حیات قیامت کے لیے جامع ہو، مثلا سورہ شمس۔ نمبر چار، فن احکام میں غریب آیت وہ ہے جو حدود کے بیان اور وضع خاص کے تعلق پر مشتمل ہے، مثلا حد زنا میں 100 درے کا تعین۔ نمبر پانچ، فن مخاصمہ میں غریب آیت وہ ہے جس میں جواب ایسے عجیب و غریب اسلوب پر بیان کیا جائے کہ شبہ کو نہایت کامل طریقے سے دور کر دے، یا اس میں فریق مقابل کے حال کو ایک واضح مثال سے بیان کیا گیا۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن کے غریب الفاظ کی چند شرحوں کا ذکر بھی کیا ہے، مثلا قرآن کے غریب مقامات کی بہترین شرح وہ ہے جسے حضرت عبداللہ بن عباس سے ابن ابی طلحہ نے نقل کیا، صحیح بخاری میں اسی پر اعتماد کیا گیا۔ نمبر دو، دوسری شرح وہ ہے جسے ابن عباس سے ضحاک نے نقل کیا ہے۔ نمبر تین، تیسری شرح وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس نے نافع ابن ارزق کے سوالات کے جوابات میں بیان کیے۔ مندرجہ بالا تینوں شرحوں کو علامہ سیوطی نے کتاب الاتقان میں ذکر کیا۔ نمبر چار، غرائب القرآن کی ایک شرح وہ ہے جسے امام بخاری نے ائمہ تفسیر سے نقل کیا ہے۔ بے مقطعات، مقطعات کے لفظی معنی ہے قطع شدہ ٹکڑے، قطرنے وہ حروف جو قرآن مجید کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ یہ کل 14 حروف ترجیم، الف، لام، میم، سین، را، کاف، ہا، یا، عین، صاد، ہا، قاف، نون، طا۔ آیات مقطعات، ان حروف کے مجموعے کو جو بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، انہیں آیات مقطعات کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر حروف مقطعات کے مجموعے کا نام آیات مقطعات ہے۔ آیات مقطعات درج ذیل ہیں: الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را،
کاف یا عین صاد طٰ طاسین میم طاسین حامیم یاسین قاف نون صاد حامیم عین سین قاف۔ علماء راسخین کا خیال یہ ہے کہ یہ حروف متشابہات ہیں، ان کا مطلب اللہ رسول ہی جانتے ہیں۔ الفوز الکبیر کے مطابق حروف مقطعات کی حیثیت ان صورتوں کے نام یا عنوان کی سی ہے جس سے صورت کا تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ جو باتیں صورت میں تفصیلی مذکور ہوتی ہیں وہ اجمالی طور پر حروف مقطعات میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ الف لام میم یہ پہلی صورت کا عنوان ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ عالم غیب کی وہ چھپی ہوئی باتیں جو اپنی جگہ متعین ہونے کے باوجود عالم ظاہر کے اعتبار سے غیر متعین تھی، اب اس اعتبار سے بھی متعین ہو گئی ہیں۔ الف حمزہ کا تعلق ایسے غیب سے جو غیر متعین ہو۔ لام کا تعلق وہ غیب پر دلالت کرتے ہیں، اسلام تعین پر دلالت کرتا ہے، یعنی جس چیز کے ساتھ لام آ جاتا ہے اسے متعین کر دیتے ہیں۔ میم کی حیثیت یہ کہ جب حمزہ لام دونوں اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو ایک ایسے مجسم حیولہ پر دلالت کرتا ہے جس میں مختلف قسم کے حقائق جمع ہو چکے ہوں اور اجتماع کے بعد عالم تجرد سے نکل کر عالم ظاہر میں آ چکے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کا بیان ہے کہ تینوں حروفوں کو مذکورہ بالا خصوصیات کے پیش نظر مجموعی حیثیت سے الف لام میم کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ فیض مطلق جو عالم تجرد سے مخصوص تھا اس عالم سے نکل کر اس عالم میں اختیار کر چکا ہے۔ اس عالم کی عادت و فطرت انسانی علوم کے مطابق معین ہو چکا ہے۔ فاسد اعمال کو گناہ اور نافرمانی پر سزا اور عذاب کی تہدید سے دور کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2 الف لام را اور الف لام میم دونوں آیات میں صرف ایک را اور میم کا فرق ہے، بقیہ حروف دونوں میں مشترک ہیں، لہٰذا الف لام را بھی اسی معنی پر دلالت کرتا ہے جس کی تشریح الف لام میم میں آ چکی ہے۔ فرق یہ ہے کہ الف لام را میں تردد اور تکرار پر بھی دلالت کرتا ہے، اس لحاظ سے شاید کے معنی ہو کہ وہ ذات جو ایک بار اس عالم میں ظاہر میں متعین ہو چکی ہے وہ ایک دوسرے گروہ میں مل کر دوبارہ عالم میں ظاہر ہو کر دوبارہ نئی حیثیت سے متعین ہو چکی ہے۔ قرآن میں الف لام را سے مراد وہ علوم ہیں جو بنی آدم کی برائیوں اور بدعمالیوں کو دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 طا اور صاد دونوں حروف قریب المعنی ہیں، دونوں کے معنی بلندی کی طرف حرکت کرنا۔ سین یہ حرف عالم مجرد کے عین متعینہ کے دوسرے پہلے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی عالم مجرد کا وہ غیب جو عالم ظاہر میں متشکل متعین ہوا تھا وہ سارے عالم میں پھیل چکا ہے۔ نمبر 5 طا سے مراد انبیاء علیہ السلام کا وہ مرتبہ ہے جس کی وجہ سے وہ عالم غیب سے تعلق پیدا کر سکتے ہیں اور بہت سی غیب کی باتوں سے مطلع ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6 طا سین میم کا مطلب ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو علوم عطا کیے گئے ہیں وہ عالم ظاہر میں جاری ہوئے اور سارے عالم میں پھیل گئے۔ نمبر 7 حا میم سے مراد قرآن مجید کے وہ حقائق ہیں جنہیں گمراہوں کے اقوال کی تردید میں پیش کیا گیا اور ان کی مذمت کر کے حق کا اظہار کیا گیا ہے۔ نمبر 8 نون سے مراد وہ روشنی ہے جو تاریکی کے درمیان پھوٹتی ہے، بالفاظ دیگر نون اندھیرے اور اجالے کی ملی جلی کیفیت ہے۔ نمبر 9 یاسین سے وہ حقائق اور معانی مراد ہیں جو سارے عالم میں پھیلے ہوئے۔ نمبر 10 کاف یا عین صاد یہ آیات 5 ایسے حروف کا مجموعہ ہے جس کے مفہوم میں معمولی سی قوت اور شدت ایک ایسا غیب جو متعین ہو چکا ہے، نور، روشنی، ظہور، لطافت، پاکیزگی سب شامل ہے، لہٰذا اس آیت سے ایک ایسا مادی اور ظلماتی عالم مراد ہے جس میں کچھ ایسے علوم جمع اور متعین ہو گئے ہیں جن کا تعلق پروردگار عالم سے ہے۔ توجیہات حروف مقطعات کے بارے میں علماء کرام نے جو توجیہات بیان کی ان میں سے مندرجہ ذیل توجیہات مشہور ہیں۔ نمبر 1 اللہ عالم بمرادہ یعنی ان کے مراد اللہ جانتا ہے۔ نمبر 2 حروف مقطعات اسماء الہی کی طرف اشارہ ہیں۔ نمبر 3 کسی صورت کے شروع میں آنے والی آیت مقطعات اس صورت کے موضوع کی طرف اشارہ ہے اور اس میں پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ نمبر 4 ابتدائی صورت میں ایک پھول کی مانند ہے۔ نمبر 5 حروف مقطعات امتحان کے لیے ہیں اور ہر ایک کا امتحان اس کی شان کے مطابق ہے، لہٰذا اس میں اہل علم کا امتحان ہے کہ اس میں توقف کرے اور اپنی صوابدید استعمال نہ کریں۔ نمبر 6 حروف مقطعات متشابہات میں سے۔ نمبر 7 یہ حروف کلی وصف کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس میں کسی فروعی خصوصیت کا داخل نہیں۔ سوال مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیں۔ نمبر 1 توجیہ، نمبر 2 تعویل، نمبر جیم اسرائیلیات۔ توجیہ، تعویل، اسرائیلیات۔ توجیہ کا لفظ وجہ سے مشتق ہے۔ توجیہ کے معنی وجہ بیان کرنا، باعث بتانا، دلیل، کیفیت، وجہ۔ مفسرین کی اصطلاح میں توجیہ سے مراد کسی آیت میں پیش آنے والے دشواری کو حل کرنا، اس آیت میں پیش آنے والے شبہ کا باعث یا اس کا اصل مطلب ذہن سے دور ہونا، یا بظاہر دو آیتوں میں تضاد کا نظر آنا، یا کسی آیت میں لگی ہوئی قید سمجھ سے بالاتر ان چیزوں کا حل کر دینا توجیہ کہلاتا ہے۔ بالفاظ دیگر کسی اشارے کا پیش آمدہ دشواری کے ساتھ انداز سے حل کرنا کہ اس کا سمجھنا آسان ہو جائے توجیہ کے طریقے۔ نمبر 1 جن آیات کا تعلق مختلف مذاہب سے مخاصمہ ہے ان کی توجیہ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے مذاہب کا ذکر کیا جائے، ان پر وارد ہونے والے الزامات کا پوری طرح تجزیہ کیا جائے۔
نمبر 2، جن آیات کا تعلق احکام سے ان کی توجیہ کے لیے مسئلے کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں سب کا ذکر کیا جائے اور ان میں بیان کی جانے والی قیود و شرائط سے بحث کی جائے، ان کی موجودگی میں کیا اثر پڑتا ہے، اگر یہ شرائط نہ ہوتی تو کیا نتیجہ مرتب ہوتا۔ نمبر 3، وہ آیات جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ان کی توجیہ کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ان نعمتوں کی تصویر کشی کی جائے اور ان کی تمام جزیات اور مقامات کی وضاحت کی جائے۔ نمبر 4، جن آیات کا تعلق واقعات و حادثات سے ہو ان کی توجیہ کے لیے تمام قسم کو سلسلہ وار ترتیب سے بیان کیا جائے اور اثناء قسم میں جتنی تصریحات اور تلمیحات آئی ان کی وضاحت کی جائے۔ نمبر 5، وہ آیات جن کا تعلق موت اور اس کے بعد کے حالات و واقعات سے ان کی توجیہ کا طریقہ یہ ہے کہ پیش آنے والی ہر صورتحال کی تصویر کشی کی جائے اور حالات و واقعات کو وضاحت سے بیان کیا جائے۔ نمبر 6، اگر کسی آیت کے سمجھنے میں دشواری کی وجہ میں مناسبت ہو تو توجیہ کا طریقہ یہ ہے کہ مناسب مثالوں کے ذریعے اس مخاطب کے ذہن سے قریب کر دیا جائے۔ نمبر 7، اگر دشواری کی وجہ ہو کہ دو دلیلوں میں تعارض نظر آتا ہے تو اس تعارض کو دور کر دیا جائے۔ نمبر 8، جب دو قسم کی تعریضات آپس میں ٹکرا رہی ہوں یا عقلی دلیل کسی اور طرف رہنمائی کر رہی ہو اور ظاہری الفاظ کسی اور طرف لے جا رہے ہوں تو توجیہ کا انداز یہ ہوگا کہ دونوں کے درمیان جو اختلاف ہے اسے دور کر دیا جائے۔ نمبر 2، اگر آیت دو مختلف احکام پر دلالت کرتی ہو تو ان کے درمیان تطبیق کی صورت نکالی جائے۔ نمبر 10، اگر وہ دو امور میں التباس پیدا ہو رہا ہو تو توجیہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس التباس کو رفع کیا جائے۔ نمبر 11، اگر آیات میں وعدوں کا ذکر کیا گیا ہے تو ان وعدوں کی صداقت اور حقانیت کو واضح کی جائے۔ نمبر 12، آیات کی توجیہ کرنے کے لیے احادیث بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ تعویل سے مراد کسی بات کو ظاہر مطلب سے پھیر دینا۔ متکلمین اس سلسلے میں بڑے مبالغہ سے کام لیے، تقریباً تمام متشابہ آیات کی تعویل کرنے کی کوشش کی۔ شاہ ولی اللہ کا خیال ہے کہ متشابہ آیات میں ظاہری حکم پر عمل کرنا چاہیے، اس کی تعویل سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں صحیح طریقہ کار یہ کہ جس آیت جس مفہوم پر دلالت کرتی ہے اسی کو اختیار کیا جائے، قطعاً اس کی پرواہ نہ کی جائے کہ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں۔ اگر تشابہ کا سبب کوئی لفظ یا طریقہ کار ہے کہ دیکھا جائے گا قدیم اہل عرب اس لفظ کو کن معنی میں استعمال کرتے ہیں، صحابہ نے کون سا معنی اختیار کیا، جس معنی پر وہ متفق نظر ہیں اسی کو اختیار کیا جائے۔ نمبر 2، نحوی واسوں کی وجہ سے بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ان سے پرہیز کیا جائے۔ نمبر 3، سیاق و سباق سے جو چیز زیادہ مناسب نظر ہے اسی کو اختیار کیا جائے۔ نمبر 4، جہاں تک علم معانی اور علم بیان کا معاملہ ہے یہ ایک جدید علم ہے جو صحابہ اور تابعین کے بعد وجود میں آیا، لہٰذا قرآن کے اسلوب میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ نمبر 5، اہل تصوف نے جن امور کی طرف اشارہ کیا ان کا فن تفسیر سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 6، تعویل قصے کے ضمن میں قصے کی بنیاد 3 امور پر ہوگی۔ نمبر 1، پیغمبر کی استعداد۔ نمبر 2، امت کی صلاحیت۔ نمبر 3، زمانے کا تقاضا۔ لہٰذا قصے کی تعویل سے مراد یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کی روشنی میں اس قصے کا مقصد تعین کیا جائے۔ اسرائیلیات سے مراد بنی اسرائیل کی زبانی یا ان کی کتب میں بیان کی گئی روایات اور قصے کہانیاں وغیرہ ہیں۔ ابتدائی اسلام میں چونکہ یہودی مسلمانوں کے ساتھ مدینہ میں آباد تھے اس لیے ان کے مسلمان ان سے قصے کہانیاں سنتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو ان کی روایات سے اس لیے دلچسپی تھی کہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل اور ان کے پیغمبروں کا تذکرہ موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس امر سے آگاہ کر دیا تھا کہ اہل کتاب کے اقوال کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب۔ بعد میں مفسرین نے تفسیر بیان کرتے ہوئے اسرائیلی روایات کو بھی اپنی تصانیف میں درج کرنا شروع کر دیا۔ بعض مفسرین نے تو بغیر چھان بین کے یہودی عقائد کو اپنی کتابوں میں جگہ دے دی۔ متقدمین کے بعد آنے والے مفسرین نے دیکھا دیکھی یہی طریقہ اختیار کیا، یوں تفسیر میں بے شمار اسرائیلی روایات گڈ مڈ ہو گئی۔ ایک مفسر کو اس ضمن میں مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ان کی تفصیل حدیث نبوی میں پائی جاتی ہو تو یا اسرائیلیات میں یا اہل کتاب کی روایات کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ جو واقعہ نقل کرنا ہو صرف اتنا ہی نقل کیا جائے جتنا قرآن مجید کے اشارات سے متعلق ہو۔ نمبر 3، اہل کتاب کی جو روایات بیان کی جائیں وہ قرآن حدیث کی مخالفت نہ کرتی ہیں۔ نمبر 4، ایسی روایات قانون قدرت کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 5، اہل کتاب کی روایات عقل کے خلاف نہ ہو۔ سوال: تفسیر و تعویل سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں کا باہمی فرق بیان کیجیے۔ جواب: تفسیر عربی زبان کے لفظ تفسیر کا مادہ فسرہ بمعنی واضح کرنا، کھول کر بیان کرنا۔ قواعد کی روح سے تفسیر مصدر ہے جس کے معنی کسی بیان کو واضح کرنا، تفصیل سے بیان کرنا، ظاہر کرنا، فاش کرنا۔ قرآن مجید میں تفسیر کا لفظ یوں بیان فرمایا گیا ہے: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ مشرکین آپ کے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر آپ کے پاس سچا اور سیدھا جواب لاتے ہیں جو بیان کے لحاظ سے بہتر اور مفصل ہے۔ اصطلاحی مفہوم:
شرعی اسلامی قرآن مجید کی آیات کی مفہوم کی وضاحت سے بیان کرنا تفسیر کہلاتا ہے۔ مختلف علماء کرام کے مطابق تفسیر کی تعریف یوں کی گئی۔ امام زرکشی کا خیال ہے کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کے معنی سمجھے جاتے ہیں اور اس کے احکام، مسائل، اسرار و حکم سے باز کی جاتی ہے۔ امام ابو حیان کا کہنا ہے کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں الفاظ قرآن کے تلفظ، ان کے مفہوم، ان کے احکام کے افرادی ترکیبی معنی سے باز کی جاتی ہے جس کی حالت ترکیب میں واحد ہوتے ہیں۔ منہج القرآن میں مرقوم ایک تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں بشری استطاعت کی حد تک اس امر سے باز کی جاتی ہے کہ الفاظ قرآنی سے خداوند تعالیٰ کیا مراد ہے۔ الاتقان میں بتایا گیا ہے کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں قرآنی آیات کے نزول، ان کے واقعات، متعلقہ اسباب نزول، مکی، مدنی، محکم، متشابہ، ناسخ، منسوخ، خاص، عام، مطلق، مقید، مجمل، مفسر، حلال، حرام، وعدہ، وعید، امر، نہی، عبرت، امثال وغیرہ سے باز کی جاتی ہے۔ تعویل، عربی لفظ تعویل کا مادہ آل بمعنی رجوع کرنا ہے جس کا مترادف اولن ہے۔ لفظ تعویل کے لفظی معنی ہیں: نمبر 1 تعبیر، خواب کی تعبیر کرنا، نمبر 2 رجوع کرنا، نمبر 3 کسی بات کو ظاہری مطلب سے پھیر دینا، نمبر 4 شرح، وضاحت، بیان، تفصیل، تعین، نمبر 5 عذر، شرعی انحراف، حیلہ، بچاؤ کی تدبیر، نمبر 6 نتیجہ، انجام۔ اصطلاحی مفہوم، شرعی اسلامی تعویل سے مراد ہے کسی آیت کے ظاہری مفہوم کو چھوڑ کر کوئی اور مطلب اخذ کرنا، متعدد معنی میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا۔ علماء کرام نے تعویل کی تعریف مختلف انداز میں کی ہے۔ مثلا نمبر 1 جو شخص تعویل کرتا ہے وہ کلام کو اس کے متعدد معنی میں سے کسی ایک کی طرف لوٹاتا ہے، اگرچہ اس احتمال میں تمام معانی کا ہوتا ہے لیکن وہ ان میں سے ایک مراد لیتا ہے۔ معانی کو لوٹانے کے باعث اس عمل کو تعویل کا نام دیا گیا۔ نمبر 2 امام ابن جریر طبری کے نزدیک تعویل سے مراد تفسیر ہے۔ نمبر 3 متاخرین فقہاء متکلمین کے نزدیک تعویل سے مراد کسی دلیل کی بنا پر ایک لفظ کے راجح معنی کو ترک کر کے مرجوح معنی مراد لینا۔ نمبر 4 اگر کلام کسی طلب یا خبر پر مشتمل ہو تو جو فعل مطلوب ہے یا جو خبر دی جا رہی ہے وہی اس کی تعویل ہے۔ تفسیر و تعویل میں فرق و امتیاز، علماء سلف کے ہاں تفسیر و تعویل مترادف ہیں، ان میں کوئی معنوی فرق نہیں، لیکن علماء متاخرین نے دونوں اصطلاحات میں امتیاز قائم کیا۔ اختلافی آراء درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 امام راغب اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ تفسیر کے لفظ میں تعویل کی نسبت زیادہ عموم پایا جاتا ہے۔ تفسیر کا لفظ عموماً الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تعویل معانی کے لیے۔ تعویل کا لفظ اکثر و بیشتر کتب مقدسہ کے لیے بولا جاتا ہے اور تفسیر کا لفظ تفسیر کتب اور دیگر کتب کے سلسلے میں استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر کا لفظ زیادہ تر الفاظ مفردہ کے ضمن میں بولتے ہیں اور تعویل کا لفظ جملوں اور مرکبات کے دوران۔ تفسیر کا لفظ الفاظ نادرہ غریبہ کی تشریح و توضیح کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو معنی مقصود ہو اس پر روشنی ڈالنے کے لیے بولتے ہیں۔ یہ ایسے کلام کے سلسلے میں جس میں کوئی واقعہ مذکور ہو، اس کے بغیر کلام کو مطلب سمجھ میں نہ آتا ہو، لیکن تعویل کا لفظ بعض اوقات عام استعمال کیا جاتا ہے، بعض اوقات خاص۔ نمبر 2 ابو طالب سالبی کا بیان ہے کہ لفظ جس معنی کے لیے موضوع حقیقتاً یا مجازاً اس کے بیان کو تفسیر کہتے ہیں، لیکن کسی لفظ کے باطنی اندرونی مفہوم کے واضح کرنے کو تعویل کہتے ہیں۔ حقیقت سے مراد آگاہ کرنے کو تعویل کہتے ہیں اور دلیل مراد کے اظہار و اخبار کو تفسیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ امام ماتریدی کہتے ہیں کہ تفسیر کے معنی قطعیت کے ساتھ یہ کہنا کہ اس لفظ کے یہ معنی ہو، خدا تعالیٰ نے یہ مفہوم لیا ہے، بخلاف ازیں ایک لفظ میں جن مختلف معنی کا احتمال پایا جاتا ہے اس میں ایک میں ترجیح دینا تعویل ہے۔ اس میں قطع اور یقین کا ہونا ضروری نہیں۔ معالم تنزیل میں مذکور ہے کہ تعویل کے معنی ہیں آیات سے مفہوم مراد لینا جس میں اس کی گنجائش ہو، وہ مفہوم اس آیت کے سیاق و سباق سے ہمآہنگ ہو اور کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو۔ اس کے برعکس آیت کے شان نزول اور واقعہ متعلق کے ذکر و بیان کو تفسیر کہتے ہیں۔ الاتقان میں لکھا ہے کہ بعض علماء کی رائے میں تفسیر کا تعلق روایت کے ساتھ ہوتا ہے، تعویل کا درایت کے ساتھ۔ بعض مفسرین کے نزدیک ترتیب عبارت سے جو مفہوم مستفاد ہو اس کے بیان کو تفسیر کہتے ہیں، اس کے برعکس عبارت سے جو مفہوم اشارتاً معلوم ہو اس کے کشف و اظہار کا نام تعویل ہے۔ بالعموم تفسیر کو یقینی اور تعویل کو مشکوک تصور کیا جاتا ہے۔ تفسیر آیات محکمات کے ضمن میں ہوتی ہے، تعویل آیات متشابہات کے بارے میں۔ سوال طبقات تفسیر پر روشنی ڈالیے یا تفسیر کی اقسام بیان کیجیے۔ جواب، تفسیر کی اقسام 2 ہیں۔ نمبر 1 تفسیر بالمنقول یا تفسیر بالمعصول، نمبر 2 تفسیر بالرائے۔ علماء کرام نے انداز بیان کے اور طرز تحریر کے لحاظ سے تفسیر کو کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے۔
تفسیر کی اہم قسمیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 آثاری تفسیر، نمبر 2 کلامی تفسیر، نمبر 3 فقہی تفسیر، نمبر 4 اشاری تفسیر، نمبر 5 تاریخی تفسیر، نمبر 6 نحوی تفسیر، نمبر 7 لغوی تفسیر، نمبر 8 تقلیدی تفسیر، نمبر 9 ادبی تفسیر، نمبر 10 کونی تفسیر، نمبر 11 تجدد پسندانہ تفسیر۔ تفسیر کی مندرجہ بالا اقسام کا تعارف درج ذیل ہے۔ نمبر 1 آثاری تفسیر، اسے تفسیر بالمعصور منقول بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہر آیت کی تفسیر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، احادیث، صحابہ اکرام کے آثار درج کیے جاتے ہیں۔ اس طرز پر لکھی ہوئی تفاسیر میں تفسیر طبری اور تفسیر ابن کثیر مشہور ہیں۔ نمبر 2 کلامی تفسیر، ایسی تفسیر علم الکلام کے حوالے سے لکھی جاتی ہیں اور مسائل کا حل عقلی دلائل سے کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی تفسیر میں تفسیر کشاف علامہ زمخشری، تفسیر الکبیر فخر الدین رازی کی مشہور ہے۔ نمبر 3 فقہی تفسیر، اس قسم کی تفاسیر میں صرف ان آیات کی تشریح کی جاتی ہے جن سے کوئی فقہی مسئلہ مستنبط ہوتا ہے۔ مسائل کی تشریح کے لیے قرآن و سنت و اجماع کے علاوہ قیاس سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ اس قسم کی تفاسیر میں مندرجہ ذیل مشہور ہیں: احکام القرآن قاضی یحییٰ بن اقسم، احکام القرآن اسماعیل بن اسحاق، احکام القرآن ابو بکر رازی، التفسیرات الاحمیہ فی آیات الشرعیہ شیخ احمد ملا جیون۔ نمبر 4 اشاری تفسیر، اس قسم کی تفسیر میں رموز و معرفت اسرار بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن آیات کی تشریح تصوف کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ اس قسم کے مفسرین کا دعویٰ ہے کہ وہ روح قرآن کو اجاگر کرتے ہیں۔ اگر کوئی تفسیر صوفیانہ عقائد پر مشتمل ہو اسے صوفیانہ تفسیر بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس قسم کی تفسیر کے اہم نام یوں ہیں: تفسیر نشاپوری، تفسیر آلوسی، تفسیر تستری، تفسیر ابن عربی۔ نمبر 5 تاریخی تفسیر، تاریخی تفسیر میں حالات و واقعات اور قصص کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے جو قرآن میں مذکور ہیں۔ بعض انہیں صرف قرآنی قصص اور حالات و واقعات ہی کو تاریخی حوالے سے تفصیل بیان کیا۔ اکثر مفسرین نے قصص الانبیاء کی تفصیل بیان کرنے کے لیے اسرائیلیات کو بنیاد بنایا۔ قصص القرآن کے نام سے علیحدہ کتابیں بھی چھپ چکی ہیں، مثلاً قصص القرآن حفظ المانسی ہاروی، قصص النبیین ابو الحسن علی الحسنی الندوی۔ نمبر 6 نحوی تفسیر، بعض مفسرین نے قرآن مجید کی آیات کی تشریح کرتے ہوئے زبان و بیان کے اصول و قواعد یعنی صرف نحو کے اصولوں کو بھی بنایا ہے۔ بعضوں نے قرآن کے نحوی مسائل پر علیحدہ کتب میں بحث کی ہے۔ اس سلسلے میں فخر الدین رازی کی کتاب اعراب القرآن مشہور ہے۔ نمبر 7 لغوی تفسیر، بعض مفسرین کا قاعدہ ہے کہ آیات قرآنی کی تفسیر کرنے کے لیے مشکل الفاظ کے معنی کے بیان پر زور دیتے ہیں، مختلف لغت کے حوالے سے ہر لفظ کے معنی درج کرتے ہیں۔ بعض مصنفین نے الفاظ قرآن کی تشریح کرنے کے لیے علیحدہ کتب بھی لکھی ہیں، مثلاً لغات القرآن ابو عبیدہ، مفردات القرآن امام راغب۔ موجودہ دور میں لغت قرآن پر بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ نمبر 8 تقلیدی تفسیر، اس قسم کی تفسیر میں پہلے سے کسی کے مصنف کی لکھی ہوئی تفسیر کی تقلید کی جاتی ہے۔ اس قسم کی تقلیدی مصنف کو اپنا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، نہ وہ کوئی اپنا نیا انداز اختیار کرتا ہے، صرف بزرگوں کی تصانیف سے اقتباسات لے کر آگے پیچھے ترتیب دی جاتی ہیں، یا زیادہ سے زیادہ بزرگوں سے خیالات اور اقتباسات کو اپنے لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 9 ادبی تفسیر، اس قسم کی تفسیر میں ادبی چاشنی موجود ہوتی ہے، آیات قرآن کی فصاحت و بلاغت بیان کی جاتی ہے۔ ادبی تفسیر کے ضمن میں جاحظ، عبد القادر جرجانی، فخر الدین رازی، قاضی ابوبکر باقلانی کے نام نمایاں ہیں۔ نمبر 10 کونی تفسیر، اس قسم کی تفسیر میں افلاکیات، طبیعیات وغیرہ قسم کے موضوعات کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، سائنسی ایجادات کو قرآن سے مطابقت دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس قسم کی تفسیر الجواہر فی تفسیر القرآن طنطاوی کی ہے۔ نمبر 11 تجدد پسندانہ تفسیر، ایسی تفاسیر قرآن مجید کو جدید نظریات سے ہم آہنگ ثابت کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے کہ وہ جدید نظریات کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کسی نہ کسی آیت کا حوالہ دیں۔ ہندوستان میں اس قسم کی تفسیر کے بانی سر سید احمد خان اور طنطاوی ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔
یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 0345-9541-838 یعنی 0345 9541 838۔ پیج نمبر 369۔ سوال: تفسیر بالمعصور، تفسیر بالمنقول اور تفسیر بالرائے سے کیا مراد ہے؟ نیز ان دونوں میں فرق بیان کیجیے۔ جواب: تفسیر بالمعصور سے مراد اثر قبول کیا ہوا۔ معصور گرامر کے لحاظ سے مفعول ہے، جو اثر سے وضع کیا گیا وہ اثر کی جمع آثار ہے۔ آثار سے مراد ہے نمبر 1 بنیاد، نمبر 2 اطوار، نمبر 3 علامات، نمبر 4 نشان۔ شرعی اصطلاح میں صحابہ اکرام کے اقوال و افعال کو آثار کہتے ہیں۔ بعض دفعہ سنت رسول احادیث کو بھی اثر کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ تفسیر جس میں کسی آیت کا مفہوم قرآن کی کسی دوسری آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ اکرام کے اقوال کی روشنی میں بیان کیا جائے اسے تفسیر بالمعصور کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ بعض علماء نے آثار تابعین کو تفسیر بالمعصور میں شمار کیا ہے اور بعضوں نے آثار تابعین کو تفسیر بالمعصور میں شامل نہیں۔ تفسیر بالمعصور میں چونکہ قرآنی ولایات، احادیث، اقوال نقل کیے جاتے ہیں، اس لیے تفسیر بالمنقول بھی کہتے ہیں۔ تفسیر بالمعصور کا ارتقاء: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ اکرام جب کسی آیت کا مفہوم پوچھتے تو آپ اس کی تشریح کسی دوسری آیت سے فرما دیتے تھے۔ صحابہ اکرام کے دور میں قرآن کی تشریح کے لیے قرآن کی دوسری آیات کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے رجوع کیا جانے لگا۔ صحابہ اکرام ایک دوسرے سے دریافت کر لیتے تھے کہ فلاں آیت کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان فرمایا تھا۔ تابعین نے اپنے دور میں آیات قرآنی کی تشریح کے لیے حدیث کے ساتھ ساتھ اقوال صحابہ کو بھی وقت دی۔ اس کے بعد تبع تابعین نے تابعین کے اقوال کو بھی تفسیر قرآن میں شامل کر لیا۔ اس طرح تاریخی ادوار میں یہ تفسیری سرمایہ بڑھتا گیا۔ ہر پچھلا طبقہ اپنے سابقین کے اقوال و آثار کی روایت کرتا رہا۔ پھر جب ضخیم تفسیری کتب تفسیر ہونے لگی تو مفسرین نے سابقہ تمام تفسیری ذخیرے کو اپنے دامن میں سمو لیا۔ بعد ازاں ایسے مفسرین آئے جنہوں نے تفسیر بالمعصور کو مدون کیا مگر اسناد کو حذف کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتب تفسیر کا قاری ان کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے لگا کہ مبادا ان میں مندرجہ ذیل اقوال موضوع ہوں۔ جب تفسیر نفیسی کا چرچا عام ہو گیا تو مفسرین نے اپنے رائے سے بھی کام لینا شروع کر دیا۔ یوں تفسیر بالرائے کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد والے مفسرین نے اپنے رائے اور قیاس سے کام لینے لگے۔ تفسیر بالمعصور کے فوائد: نمبر 1 احادیث، اقوال صحابہ، اقوال تابعین کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ نمبر 2 مختلف موضوعات کے لحاظ سے آیات قرآنی کے معنی متعین کرنے کی کوشش کی گئی۔ نمبر 3 غلط نظریات کے رد کے لیے مواد فراہم ہو گیا۔ نمبر 4 آنے والے مفسرین کی رائے ہموار ہو گئی۔ نقصانات: نمبر 1 بعض مفسرین نے بلا تحقیق و اسناد اقوال نقل کر دیے، چنانچہ ضعیف روایات، وضع شدہ آثار بھی احاطہ تحریر میں آ گئے۔ نمبر 2 ایک ہی آیت کے تحت ایک دوسری سے متضاد روایات درج کر دی گئی۔ تفسیر بالمعصور کی اقسام: نمبر 1 تفسیر القرآن بالقرآن۔ نمبر 2 تفسیر القرآن بالحدیث۔ نمبر 3 تفسیر القرآن باقوال صحابہ و تابعین۔ اسباب ضعیف: تفسیر بالمعصور کی نقل و روایت میں ضعف کے 3 اسباب تھے۔ نمبر 1 موضوع روایات کی برمار۔ نمبر 3 اسرائیلیات کی آمیزش۔ نمبر 4 حذف اسانید۔ تفسیر بالرائے: تفسیر بالرائے سے مراد ہے اپنی ذاتی اجتہاد سے قرآن کی تفسیر۔ اس کا مطلب ہے کہ تفسیر بالرائے تصنیف کرنے والے کا مجتہد ہونا ضروری ہے۔ ہر آدمی صاحب الرائے نہیں ہو سکتا۔ صاحب الرائے کے لیے انہی صفات کا حامل ہونا ضروری ہے جو کہ ایک مجتہد
میں ہونی چاہیے، یعنی ایسے حضرات نے بھی تفاسیر لکھی جو مجتہد ہونے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ ایسے حضرات کو چونکہ صاحب رائے نہیں کہا جا سکتا، اس لیے ان کی تحریر کردہ تفاسیر تفسیر بالرائے میں شمار ہونے کے قابل نہیں، لیکن اس کے باوجود نااہل اشخاص کی تفسیر کو بھی تفسیر بالرائے میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر بالرائے لکھنے والے تمام مفسرین بدنام ہو گئے اور ہدف تنقید بنتے رہے۔ تفسیر بالرائے کے بارے میں علماء کا موقف۔ اس میں علماء کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ تفسیر قرآن کے لیے قرآن، حدیث، آثار صحابہ، تابعین سے رجوع کرنا چاہیے جو نزول قرآن کے شاہد تھے یا وہ خیر القرون کے مصداق تھے۔ یاد رہے کہ اس گروہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے نزدیک قرآن کی تفسیر کرنا بالکل جائز نہیں۔ انہی میں سے کچھ لوگوں نے نرم کوش اختیار کرتے ہوئے کہا اگر تفسیر تحریر کرنے کی ضرورت پڑ جائے، تفسیر بالمعصور کے علاوہ کوئی تفسیر لکھنا جائز نہیں۔ نمبر 2، علماء کے دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ قرآن کی تفسیر اپنے اجتہاد کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ مانعین تفسیر بالرائے کے دلائل۔ تفسیر بالرائے کے مخالفین کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا گویا اللہ کی جانب سے بغیر علم کے ایک بات کو منسوب کرنا، چونکہ اپنی رائے سے تفسیر کرنے والوں کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ فلاں آیت سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، اس لیے وہ اپنے ظن کی بنا پر بات کہتا ہے، اور ظن کی بنیاد پر کوئی بات کہنا بلا دلیل و برہان خدا پر ایک الزام عائد کرنا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم اللہ کے بارے میں وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا تجھے علم نہیں وہ بیان نہ کر۔ مانعین نے اپنے موقع میں یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے رائے اور اجتہاد سے کوئی درست بات کہی تو بھی غلطی کھائی۔ نمبر 2، جو شخص علم قرآن کے بغیر قرآن کے بارے میں کچھ کہتا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجھ کو کون سی زمین اٹھائے گی، کون سا آسمان مجھ پر سایہ فکن ہوگا جب قرآن کے بارے میں وہ بات کہوں جو میں نہیں جانتا۔ مجوزین تفسیر بالرائے کے دلائل۔ جو حضرات جائز قرار دیتے ہیں، نمبر 1، ظن اس وقت ممنوع ہوتا ہے جب قطعی و یقینی علم تک پہنچنا ممکن ہو، اس طرح کے شرعی نصوص میں سے کوئی قطعی نصوص موجود ہو، لیکن جہاں یقین کا امکان نہ ہو آسانی کافی ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ظن پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ نمبر 2، اسلام میں اجتہاد جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کرنے والے کو 2 اجر کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا کہ پیش آمدہ امور کا فیصلہ کس طرح کریں گے، تو حضرت معاذ نے قرآن و حدیث کے بعد اجتہاد سے فیصلہ کرنے کے بارے میں عرض کیا۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کی تشریح نہیں فرمائی، اہل علم اس میں رائے زنی کر سکتے ہیں، اگرچہ علماء اجتہاد سے کام نہ لیں تو مسائل کیسے حل ہوں گے۔ نمبر 4، بلال دلیل و برہان رائے ناجائز ہے، لیکن اگر رائے دلیل پر مبنی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے حق میں دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کو دین کا فہم عطا کر قرآن کی تعویل سکھاتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ابن عباس کے حق میں تعویل کی دعا فرمائی تھی، وہ نقل و سماع کے سوا کچھ اور ہے، وہ رائے اور اجتہاد پر مبنی تفسیر و تعویل ہے۔ نمبر 6، صحابہ کرام مفہوم قرآن کے سلسلے میں باہم اختلاف کرتے تھے کہ ظاہر ہے کہ ان کے مطالب سب کے سب رسول اللہ سے نہیں سنے سے، بعض نے بعض مطالب سنے، بعض اپنی ذاتی کاوشوں سے معلوم کیے۔ اگر تفسیر بالرائے ممنوع ہوتی تو صحابہ اس فعل کے مرتکب نہ ہوتے۔ تفسیر بالرائے کی 2 قسمیں۔ نمبر 1، تفسیر بالرائے مذموم جو بلا دلیل و برہان ہو، جو غیر کسی مجتہد کی تحریر شدہ ہو، یہ ناقابل قبول ہے۔ نمبر 2، تفسیر بالرائے الجائز جو کسی مجتہد کی تصنیف ہو اور دلیل و برہان پر مبنی ہو، یہ ممدوح و مقبول ہے۔ تفسیر بالمعصور بالرائے میں فرق۔ تفسیر بالمعصور میں تمام آیات قرآن کی تشریح احادیث یا اقوال صحابہ و تابعین کے حوالے سے کی جاتی ہے، کہ جبکہ تفسیر بالرائے میں رائے، قیاس، اجتہاد سے کام لیا جاتا ہے۔ نمبر 2، تفسیر بالمعصور کے مفاہیم یقینی ہوتے ہیں، جبکہ تفسیر بالرائے میں تخمین اور ظن سے کام لیا جاتا ہے، اس کے مفاہیم غیر یقینی ہوتے ہیں۔ نمبر 3، تفسیر بالمعصور زیادہ سے زیادہ تابعین کے اقوال تک محدود ہے، جبکہ تفسیر بالرائے میں موجودہ دور تک کے علماء کے نظریات و خیالات شامل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، تفسیر بالمعصور میں چونکہ حدیث اور آثار کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اس لیے اس میں اسرائیلیات اور دوسرے مذاہب کے نظریات شامل نہیں، جبکہ تفسیر بالرائے میں بعض مجتہدین نے اسرائیلیات وغیرہ سے بھی رجوع کیا ہے۔ نمبر 5، تفسیر بالمعصور میں خالص اسلامی نظریات کے حوالے سے آیات کی تشریح کی گئی ہے، اس میں صوفیانہ عنصر شامل نہیں، جبکہ تفسیر بالرائے میں بعض صوفیانہ خیال رکھنے والے مفسرین نے تصوف کے نام پر بہت غیر اسلامی نظریات کو اپنی رائے میں شامل کر لیا۔
نمبر 6 تفسیر بالرائے میں چونکہ روایات نقل کی جاتی ہیں اس لیے تفسیر بالمنقول کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس تفسیر بالرائے میں چونکہ اپنی رائے شامل ہوتی ہے لہٰذا وہ منقول نہیں ہوتی۔ نمبر 7 تفسیر بالمعصور کی تمام تر ذمہ داری حدیث و آثار پر ہوتی ہے جبکہ تفسیر بالرائے کی ذاتی طور پر تفسیر کرنے والے پر عائد ہوتی ہے۔ پہلی نقل پر منحصر ہوتی ہے، دوسری عقل پر۔ تفسیر بالمعصور نقل پر اور تفسیر بالرائے عقل پر۔ نمبر 8 تفسیر بالمعصور اگر قرآن و حدیث پر مشتمل ہو تو اس میں غلطی کا امکان نہیں، جبکہ تفسیر بالرائے غلطی سے پاک نہیں ہو سکتی کیونکہ انسانی علم ناقص ہے۔ تفسیر کے ماخذ تفسیر کے مندرجہ ذیل ماخذات ہیں جن کی تفصیل آئندہ صفحات میں بیان کی جا رہی ہے۔ نمبر 1 قرآن حکیم، نمبر 2 سنت نبی، نمبر 3 اقوال صحابہ، نمبر 4 اقوال تابعین۔ سوال: قرآن کے تفسیری مصادر کی تشریح کیجیے۔ تفسیر قرآن بالقرآن، تفسیر قرآن بالحدیث اور تفسیر قرآن باقوال صحابہ روشنی ڈالیے۔ جواب: تفسیری مصادر قرآن کی تفسیر کے 4 ماخذ مصادر ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اقوال صحابہ، نمبر 4 اقوال تابعین۔ قرآن اپنی تفسیر آپ ہے۔ قرآن کا اولین مصدر قرآن ہے۔ جو شخص قرآن کی تفسیر کرنا چاہے اسے ضروری ہے کہ ایک موضوع پر وارد ہونے والی تمام تر آیات کو جمع کر کے ان کا تقابل کرے اور مفصل آیات سے مجمل آیات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ مطلق کو مقید پر اور عام کو خاص پر معمول کرے۔ تفسیر بالقرآن کے کئی طریقے ہیں، مثلا اگر ایک چیز کسی جگہ مختصر آئی ہے تو اس کی تفسیر ان آیات کے ساتھ کی جائے جہاں مضمون مفصل پھیلا ہوا۔ مثلا آدم و ابلیس کا قصہ بعض جگہ مختصر آیا ہے، بعض جگہ مفصل۔ نمبر 2 اگر 2 حکم الگ الگ ہوں، ان کا سبب ایک ہو تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے۔ مثلا قرآن میں فرمایا گیا کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو۔ اسی آیت میں تیمم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں اور ہاتھوں کو اس سے مل لو۔ اس آیت میں ہاتھ کی تحدید و تعین نہیں کی گئی لہٰذا اس میں ہاتھ میں کونیوں تک مراد ہوں گے، عام کو خاص پر معمول کیا گیا۔ جیسے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ سودا بازی ہوگی، نہ دوستی، نہ سفارش۔ اس آیت میں سفارش کی نفی کی گئی اور دوسری آیت میں سفارش کی اجازت ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ نمبر 4 جو چیز بظاہر مختلف نظر آتی ہے اس کو یکجا کر دیا جائے۔ مثلا تخلیق آدم کے بارے میں بعض آیات میں ذکر کیا گیا کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، بعض میں کیچڑ کا ذکر ہے، بعض میں کھڑکھڑاتی ہوئی مٹی کا۔ اس طرح مختلف آیات میں جمع و تطبیق کی صورت یہ ہے کہ ان میں تخلیق آدم کے مختلف مراحل اور ادوار کا ذکر کیا گیا ہے جن سے وہ آغاز تخلیق سے لے کر نفخ روح تک گزرے۔ تفسیر القرآن بالحدیث تفسیر قرآن کا دوسرا مصدر و ماخذ حدیث نبوی ہے۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات طیبہ میں جس آیت کا مفہوم نہ سمجھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے۔ قرآن کے بیان کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا قرآن کی تشریح کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کریں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا وہی کچھ کہتا ہے جو وحی کی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا اور اس کی مثل ایک اور چیز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ اور چیز بھی دی گئی، وہ چیز باطنی وحی غیر مطلوع تھی جس بنا پر آپ قرآن کی تفسیر کرتے تھے۔ اس کے پیش نظر صحابہ پوچھتے آپ قرآن کی آیت کی تقسیم و تخصیص کر سے اس پر اضافہ کرتے، اس کی تشریح کرتے۔ حدیث کیوں کر شارع قرآن ہے؟ قرآن مجید میں جو آیات مجمل ہیں حدیث ان کی تفسیر کرتی ہے۔ قرآن میں نماز کا حکم دیا گیا مگر اس کی تفسیر نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کے اوقات، رکعات، تعداد، نماز پڑھنے کا پورا طریقہ بیان کیا۔ قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے، تفصیل نہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب، اوقات، انواع کی توضیح حدیث میں ہے۔ قرآن میں جو آیات مشکلیں حدیث اس کو آسان بناتی ہے۔ مثلا قرآن میں الخیط الابیض من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے مراد رات اور سفید دھاگے سے مراد دن ہے۔ نمبر 3 حدیث قرآنی آیات میں استعمال شدہ الفاظ کی تخصیص کرتی ہے۔ مثلا سورہ انعام میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس آیت میں ظلم کا لفظ عام وارد ہوا، آپ نے اس کو شرک کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ حدیث مطلق کو مقید کرتی ہے۔ فقطعوا ایدیہم، چوروں کے ہاتھ کاٹ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے مقید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے احکام بھی بیان فرمائے جن کا قرآن مجید میں ذکر نہیں۔ مثلا صدقہ فطر، شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنا، پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بانجی سے بیک وقت نکاح کرنے کو حرام قرار دیا گیا۔ وراثت میں دادی کا حصہ مقرر فرمایا۔
حدیث ناسخ و منسوخ آیات کی نشاندہی کرتی ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وصیت اگرچہ قرآن میں موجود ہے مگر اس کا حکم نہیں رہا، اس لیے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ حدیث قرآن مجید کی تائید کرتی ہے، مثلا قرآن میں فرمایا اپنے مال ناروا طریقے سے مت کھاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید میں فرمایا کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں۔ حدیث سے الفاظ قرآن کی تشریح، حدیث الفاظ قرآن کی تشریح و تخصیص کرتی ہے، مثلا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسر ممبر یہ آیت تلاوت فرمائی، کفار کے لیے جتنی قوت ہو سکے تیاری کرو، اس کے بعد قوت سے مراد تیر اندازی ہے۔ حضرت عدی بن حبان سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد ولضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والزمہم کلمۃ التقویٰ سے مراد کلمہ طیبہ ہے۔ ابن مسعود سے منقول ہے جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، تو لوگوں پر نہایت ہی ناگوار گزری۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہم میں سے کوئی کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ آپ نے یہ آیت پڑھی ان شرک لظلم عظیم، یہاں مراد شرک ہے۔ تفسیر القرآن باقوال صحابہ و تابعین، تفسیر قرآن کا تیسرا ماخذ آثار یا اقوال صحابہ ہیں جو اجتہاد و استنباط پر مشتمل ہیں۔ صحابہ کرام کا دستور تھا جب انہیں کسی آیت کی تفسیر قرآن و حدیث میں نہ ملتی وہ اپنے رائے اور اجتہاد کی طرف رجوع کرتے۔ بعض علماء کرام نے اقوال تابعین کو تفسیر میں سند تسلیم نہیں کیا، بعض نے اقوال تابعین کو تفسیر قرآن کا چوتھا ماخذ قرار دیا۔ مشہور مفسر صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سے مندرجہ ذیل صحابہ اکرام سے بکثرت تفسیر منقول ہے۔ نمبر 1 حضرت علی کرم اللہ وجہہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علم کے سمندر تھے۔ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات ثابت ہو جاتی تو ہم کسی دوسرے کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ میں نے تفسیر قرآن کے متعلق جو کچھ سیکھا حضرت علی سے سیکھا۔ حضرت علی کا اپنا قول ہے بخدا مجھے ہر آیت کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کس ضمن میں کہاں اتری، مجھے ذات ربانی نے روشن دماغ زبان گویا بخشی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بے شمار تفسیری اقوال منقول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ کثرت علم کی بنیاد پر آپ کو بحر سمندر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ عمر کے پاس کوئی پیچیدہ مسئلہ آتا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم پر اعتماد کرتے۔ عبداللہ بن مسعود نے آپ کو ترجمان القرآن کا لقب دیا۔ آپ اجتہاد کے مرتبے پر فائز تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابن عمر کی خدمت میں ایک شخص اور اس آیت کی تفسیر پوچھی اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ حضرت ابن عمر نے اس شخص کو آیت کی تفسیر پوچھنے کے لیے حضرت ابن عباس کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے کہا اس آیت کے معنی یہ ہے کہ آسمان خشک تھے، ان سے بارش نہیں ہوتی تھی، زمین بائیں تھی، اس سے کچھ نہیں اگتا تھا، بارش کے طفیل یہ پودے اگانے لگی، گویا آسمان کا پھٹاؤ بارش کے ساتھ ہے، زمین کا پھل پودے اگانے کے ساتھ۔ تبری کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ سے اس آیت کے معنی پوچھے ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل، کوئی بھی جواب نہ پایا شافی جواب۔ تو ابن عباس نے کہا اللہ نے اس آیت میں ایک مثال بیان کی ہے، فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص بات کو پسند کرتا ہے کہ عمر بار نیکی کرتا رہے، جب اس کا آخری وقت ہے جب نیکیوں کی اس سے زیادہ ضرورت تو برا کام کر کے سب نیکیوں کو برباد کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ صحابہ میں کتاب الہی کے سب سے بڑے حافظ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہے کہ قرآن کو اس طرح تر و تازہ تلاوت کرے جیسے وہ اترا تو وہ ابن مسعود کی طرح پڑھے۔ مسعود فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود ہمیں ایک سورت پڑھ کر سناتے اور ان کا اکثر حصہ اس کی تفسیر بیان کرنے میں صرف کرتے تھے۔ ابن عباس کے بعد سب سے زیادہ تفسیری اقوال ابن مسعود سے منقول ہیں۔ کتب حدیث میں تفسیر بکثرت حضرت ابن مسعود پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب آپ کا شمار کاتبین وحی میں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی قاری ابی ابن کعب ہیں، اس لیے آپ کو سید القراء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ سے کثیر تفسیری اقوال منسوب ہیں۔ تفسیری ادب کا ارتقاء، سوال تفسیری ادب کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ جواب تفسیر کا آغاز، تفسیر قرآن کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو چکا تھا۔ جب آپ
جب کسی کو قرآن فہمی میں کوئی دقت پیش آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرما دیتے۔ صحابہ کرام کے عہد میں تفسیر قرآن کے لیے حدیث نبوی سے رجوع کیا جاتا تھا۔ اس لحاظ سے حدیث نبوی کو قرآن مجید کی تفسیر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفسر اول ہیں۔ عہد صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابی ابن کعب، عبداللہ بن مسعود جلیل القدر مفسرین تھے۔ اس دور میں باقاعدہ تدوین و تالیف کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، تاہم مورخین نے تفسیر ابی ابن کعب، تفسیر عباسی، تفسیر النبی کا ذکر کیا ہے، جو بعد میں مفسرین کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی۔ اس عہد کی دوسری چھوٹی چھوٹی کتابوں اور رسالوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تفسیر عہد تابعین میں صحابہ کرام کی طرح تابعین میں بھی بڑے نامور مفسر پیدا ہوئے۔ ان میں مجاہد، عطاء ابن رباح، سعید ابن جبیر، حسن بصری، ضحاک، قتادہ بہت ممتاز ہیں۔ خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے حضرت سعید ابن جبیر سے قرآن کی تفسیر لکھوائی تھی، جو خزانہ شاہی میں محفوظ رہی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ پہلی باقاعدہ تفسیر تھے، جو بعد میں عطاء بن دینار کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسی دور میں مجاہد نے بھی ایک تفسیر لکھی تھی۔ تفسیر عصر تدوین میں صحیح معنوں میں جس دور سے تفسیر نگاری شروع ہوئی اسے عصر تدوین کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہ دور اموی خلافت کے اواخر سے خلافت عباسیہ کے شروع تک پھیلا ہوا ہے۔ اس عہد میں تفسیر نے باقاعدہ ایک فن کی حیثیت حاصل کر لی، اس لیے پہلے تفسیری روایات احادیث نبویہ کے ساتھ محفوظ تھی، اب قرآنی ترتیب کے مطابق ہر آیت اور سورت کی تفسیر مرتب کی جانے لگی۔ اس دور میں لکھی جانے والی تفسیر بالمعصور کا نمونہ ہے۔ مفسرین نے ایک بڑی غلطی یہ کی کہ مفسرین سلف کے تفسیری اقوال کو بلا سند درج کرنا شروع کر دیا، جس سے من گڑت اقوال موضوع احادیث نے بھی تفسیر میں جگہ پا لی۔ اس دور میں ابن ماجہ، ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم، امام حاکم کے نام نمایاں ہیں۔ تفسیر عصر تدوین کے بعد یہ دور عباسی خلافت سے شروع ہو کر عصر حاضر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس سے پہلے تفسیر کا انحصار منقول تفسیر پر تھا۔ اس دور میں عقل و نقل میں امتزاج اور اختلاط کا آغاز ہوا، صرف و نحو، عربیت سے متعلق علوم مدون ہوئے، فقہی مسالک منظر پر آئے، کلامی مسائل کے چرچے ہوا، منطق و فلسفہ سے متعلق یونانی کتب کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سب علوم تفسیر کے ساتھ گل مل گئے۔ جو شخص کسی علم و فن میں کمال رکھتا تھا، اس کی تفسیر اسی علم تک محدود ہو کر رہ گئی۔ تفسیر بالرائے کا آغاز بھی اسی دور میں ہوا، جس کے زیر اثر فقہی، کلامی، ادبی، تاریخی، نحوی، لغوی اور اشاری تفسیر سامنے آئی۔ اس دور میں زجاج، واحدی، ابو حیان نے اپنی تفسیر کو نحوی مسائل سے بھر دیا۔ امام فخر الدین رازی نے علوم عقلیہ پر زور دیا۔ مبتدئین نے اپنی پسندیدہ بدعات کی تائید و حمایت میں تفسیر لکھی۔ علاوہ عظیم مندرجہ ذیل مفسرین نے اپنی رائے کے مطابق تفسیر تحریر کی۔ طبری، ملا حسن کاشی، جساس، قرطبی۔ اس دور میں فساد و بلاغت کے متعلق نہایت کثرت سے کتابیں لکھی گئی۔ غالباً سب سے پہلے جاحظ نے اس موضوع پر لکھا، پھر محمد بن یزید واسطی، عبد القاہر جرجانی اور رومانی، خطابی، قاضی ابو بکر باقلانی وغیرہ نے بسیط اور مفصل کتابیں لکھی۔ اسی عہد میں ابن ابی الاسبا نے قرآن مجید کے صنائع و بدائع پر مشتمل کتاب لکھی۔ ابو الحسن ماوردی نے قرآن کی ضرب الامثال جمع کی اور ان کی خوبیاں بیان کی۔ علامہ سیوطی نے صورتوں کی ابتدا پر رسالہ رکھا۔ امام ابن قیم نے اس موضوع پر کتاب لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بکثرت قسمیں کیوں کھائی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔